السلام علیکم۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو ہمارے یہاں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی کامن سی بیماری ہے مردوں کو نا، کہ اگر کوئی لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو اس کو فوراً آنٹی بلاتے ہیں۔ تو آنٹی چاہے وہ آپ آنٹی ہوں یا نہ ہو، لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ اپنا حلیہ یا گھر میں یا بچوں میں لگ کے اس طرح بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں آنٹی والی لک آ جاتی ہے۔ تو ایسا کیا کریں کہ ہماری آنٹی والی لک جو ہے نا وہ کم از کم نظر نہ آئے، اور مطلب ایٹ لیسٹ ہمیں میک اپ ویک اپ بھی نہ کرنا پڑے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہم کریں کہ جناب ہم دوبارہ سے ینگ لک ہماری آئے۔ تو اس کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرک دینے جانے والی ہوں۔ چلیں تو ویڈیو پوری دیکھیے گا آخر تک، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی جس کو جاننے کے بعد آپ مجھ سے جو ہے نا بالکل کہتے ہیں نا اگری کریں گے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ بغیر میک اپ کے بھی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کتنے خوبصورت لگ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے فیس پر وہ ہوتی ہے آئی بروز۔ دیکھیں، اگر آئی بروز آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، اگر آئی بروز پراپر پلک نہیں ہوئی ہوتی ہیں یا اگر تھوڑی سی بھی ان کی گروتھ ہو جاتی ہے تو ایک میسی ہے نا ہمارے فیس پر لک آتا ہے۔ تو اگر آئی بروز پراپرلی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں، بلکہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنا صرف فیس واش ہی کرتے ہیں نا تو ایک بہت ہی نیٹ لک ہمارے فیس پر آتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بغیر میک اپ کے بھی خوبصورت لگیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے، وہ ہے جناب آئی بروز۔ اچھا، اس کے بعد جو نمبر 2 کہہ لیں یا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد وہ ہوتی ہے آپ کی اسکن کیئر۔ میں آپ کو ایڈوائس تو دے سکتی ہوں، لیکن یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسکن کیئر جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنی اسکن کی کیئر کریں، مطلب اگر آپ کی اسکن اچھی ہوگی نا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کچھ بھی نہ لگائیں لیکن آپ کے فیس پہ ایک نئی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ مطلب میک اپ کے بغیر بھی آپ اتنے اچھے لگیں گے، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ینگ گرلز ہوتی ہیں 13 14 15 16 میں، تو وہ وداؤٹ میک اپ بھی وہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی پیاری لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں فیس پہ اپلائی کرتی، لیکن ان کی اسکن جو ہوتی ہے وہ ینگ ہوتی ہے، مطلب ایک فریش لک دے رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب سے بڑی ڈنڈی جو مارتے ہیں نا وہ پانی پینے میں مارتے ہیں، پانی نہیں پینا ہم نے۔ تو آپ یقین کریں، کوئی بیوٹی پروڈکٹ لگائیں یا نہ لگائیں، آپ نے اپنی اسکن کو اگر ہیلدی رکھنا ہے اور ینگ لک دینا ہے تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، آپ نے پانی بہت پینا ہے، جو ہم لوگ اکثر نگلیکٹ کر جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 2 گلاس پیتے ہیں نا تو آپ اسے 4 گلاس کر دیں، 4 کرتے ہیں تو آپ اس کو 8 پہ لے کر آئیے۔ گریجولی اپنا واٹر انٹیک جو ہے نا وہ بڑھاتے چلے جائیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے ایکسفولیٹ کرنی ہے اپنی اسکن، یعنی کہ کوئی بھی آپ ہوم ریمیڈی لے لیجیے، کچھ بھی جس سے اپنی ڈل اسکن جو ہوتی ہے نا، آپ جب اسے ایکسفولیٹ کرتے ہیں ڈیڈ اسکن ہٹ جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی اسکن جو ہوتی ہے نا وہ نئی نیچے سے جو فریش اسکن اوپر آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ فیس واش کر کے آتی ہیں، اپنی ہیبٹ بنائیے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر کوئی بھی آئل، کوکونٹ آئل ہو گیا یا اولیو آئل ہو گیا یا آپ کا جو آلمنڈ آئل ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ یہ تینوں آئل کا کمبینیشن بنا کے اس میں تھوڑا سا ایلم پاؤڈر ڈال کے نا تو یہ میں رکھتی ہوں۔ صبح وضو کر کے آئے، آپ کا فیس گیلا ہے، ہلکا سا آپ نے 1 to 2 ڈراپس اپنے فیس پہ لگا لی اینی ٹائم، کیونکہ جو لوشنس وغیرہ آج کل آتے ہیں نا تو وہ لگائیں ادھر وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آئل جو ہوتا ہے نا وہ ڈیپ پینیٹریٹ کرتا ہے اسکن کے اندر، آپ کی اسکن جو ہوتی ہے نا وہ اچھی نظر آتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نمبر 2 جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی اسکن، کیونکہ اسکن اچھی ہے تو آپ کو میک اپ کی ویسی ہی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 3 کی طرف۔ نمبر 3 ہے وہ جناب آپ کا نائس ہیئر اسٹائل۔ اچھا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ہیئر اسٹائل ہمارے فیس پہ بہت اچھے لگتے ہیں اور کچھ میں ہم بہت ہی عجیب و غریب دکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا آپ کا میک اپ کہ آپ میک اپ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے جو چہرے پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جسے کہتے ہیں، جس سے آپ بیوٹیفل بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ عجیب و غریب بھی لگ سکتے ہیں، وہ آپ کا ہیئر اسٹائل ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے خود جج کرنا ہے کہ آپ کے پر کیا چیز جو ہے نا وہ سوٹ کر رہی ہے۔ ہیئر کٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے کچھ نہ کچھ عرصہ کے بعد اپنا ہیئر کٹ ضرور کروائے اگر آپ کرواتے ہیں، کیونکہ اپنے پر پیسے لگائیں، اپنے پر انویسٹ کریں، یہ میرا آپ کو سجیشن ہے۔ اپنے اوپر تھوڑا بہت انویسٹ کریں، کیونکہ بس یہی زندگی نا، مطلب اگر ہم اچھے ہی نظر نہیں آ رہے تو فائدہ کیا ہے؟ مطلب ایٹ لیسٹ آپ پریزنٹیبل تو ہوں لوگوں کے سامنے، کہ کیونکہ دیکھیں بات جب بعد میں پرسنالٹی تو بعد میں آتی ہے، لیکن جو سب سے فرسٹ امپریشن آتا ہے نا وہ آپ کا جو ہوتا ہے نا آپ کا فیس
فیس از دا انڈیکس آف یور بیوٹی، سم تھنگ لائک دیٹ جسے کہتے ہیں نا، وہی ہوتا ہے کہ آپ کا لوگ فیس دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب دوسری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو جب آپ کا فیس ہی ڈل ہے، آپ کی اسکن اچھی نہیں ہے، تو وہ ایک عجیب سا امپیکٹ آتا ہے نا. تو آپ نے سب سے پہلے تو یہی کرنا ہے، آئی بروز آپ کی پلگڈ ہوئی ہوئی ہوں، آپ کی اسکن اچھی ہو، آپ کا ہیئر اسٹائل اچھا ہو، تو کیا ہی بات ہے. اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے جناب، وہ ہے آپ کا ڈریس. آپ کا ڈریس جو ہے نا، وہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت ہی مہنگا پہنیں. بھائی جو بھی کچھ پہن رہے ہیں نا آپ، ایٹ لیسٹ وہ پراپر آئرنڈ ہو، اور ایک مطلب پراپر ڈریسنگ ہو نا. ایسے نہیں الول جلول کچھ بھی پہن کے نکل گئے تو مطلب ہم پہ سوٹ نہیں کر رہا ہے. کلرز بہت امپورٹنٹ کرتے ہیں، بہت میٹر کرتے ہیں. ہم دوسروں پہ جو کلرز دیکھتے ہیں اچھے لگ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ ہم پر بھی اچھے لگے. جو اسٹائل ان پر اچھا لگ رہا ہے، ضروری نہیں وہ ہم پر بھی اچھا لگے. تو جو بھی آپ ڈریسنگ کریں، جو بھی آپ آؤٹ فٹ پہنیں، تو وہ کوشش کریں کہ اس کا کلر آپ پر سوٹ کرے، پلس اس کا کٹ آپ کی باڈی کے اوپر سوٹ کرے. آپ نے اکثر دیکھا جو کچھ کپڑے اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پہننے کے بعد آپ خود بھی بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہننے کے بعد کچھ عجیب ہی لک آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیشہ ڈریسنگ جو ہے نا، مطلب جو آپ کا آؤٹ فٹ ہے نا، اس کی سلیکشن میں چاہے وہ سمپل پہنیں آپ، لیکن کمفرٹیبل اور خوبصورت پہنیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت بڑے بڑے ٹراؤزرس پہن لیے، پہن کے کچھ عجیب لگ رہے ہیں. مطلب اپنی ہائٹ اور ویٹ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈریس کا انتخاب کریں. اچھا، اس کے بعد لاسٹ ہے لپس. اچھا، لپس جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ موئسچرائز رکھیے. کوئی بھی اچھا لپ بام لگائیے، اور اس کے علاوہ اس کو ایکسفولیٹ کریے. اوور نہ کریں، لیکن یہ کہ ہلکا پھلکا، جس سے لپس جو ہے نا وہ سافٹ اور ان کا جو ایک نیچرل پنک کلر ہے نا وہ سامنے آئے. یہ کر کے رکھیے. اس علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے ٹیتھ. یعنی کہ ہمارے اگر دانت گندے ہوں، یعنی کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کسی کے دانت اگر گندے ہو تو ساری پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی زیرو ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ اسمائل کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ آپ کے دانت ہوتے ہیں. تو ان کو پراپر برش کریے. مطلب یہ ہیبٹ بنائیے اپنی کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ٹیتھ برش کرنے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کریے، اور آپ یقین کریے صرف 4-5 چیزیں جو ہے نا، آپ خود دیکھیے گا آپ کے اندر ایک مطلب میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ صبح اٹھیں گے نا، آپ صرف فیس واش کر کے آئیے، دین یو سی دا میجک، کہ آپ کتنے فریش لگ رہے ہوں گے. آپ کی اسکن جناب ٹائٹ ہے. آپ خود سوچیں نا، اسکن آپ کی فریش ٹائٹ، آپ کے آئی بروز پلکڈ ہیں، آپ کے کپڑے اچھے ہیں، آپ کا ہیئر اسٹائل آپ نے اگر کٹ لیا ہوا ہے تو مطلب اگر پراپر ہیئر کٹ لیا ہوا ہے تو اس کو واش آپ نے پراپر کیا ہوا ہے. جیسے کہ آج کل چل رہا ہوتا ہے کہ پراپر واش کریں، شیمپو، کنڈیشنر یا ماسک جو بھی ہے وہ اگر آپ نے کرا ہوا تو آپ یقین کریں کچھ ضرورت ہی نہیں ہے میک اپ کی. اور اگر کر بھی رہے تو پھر کیا ہی بات ہے، آپ نے ہلکا سا بلش لگا رہی، لائٹ لپسٹک، اور جناب اٹس ڈن. اور سب سے آخری بات یہ کہ ہمیشہ جو ہے گریٹفل رہیے، تھینکفل رہیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پہ خدا کا شکر ہمیشہ ادا کریے، اور اسمائل کیجیے. آپ کی شکل جیسی بھی ہو، پرسنالٹی جیسی بھی ہو، لیکن کہتے ہیں کہ اسمائل کرنا، مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا وہ دل جیت لیتی ہے. مسکراتے رہیے، کیونکہ غصے سے بھی فیس پر جو ہوتی ہے نا وہ لائنز بنتی ہیں، لیکن ہنستے رہتے ہیں نا تو ایک اچھا لک آتا ہے فیس پہ اوور آل. تو بس یہیں پر اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو. اگر پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.